سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو الحاد ہے یہ اب صرف اور صرف ایک مخصوص مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے تمام مذاہب کا مسئلہ ہے۔ اور اس وقت گلوبل لیول پر جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں، چاہے وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں، وہ اس مسئلے پر بہرحال پریشان ہیں۔ یہ مسئلہ ہر دور میں نئی شکل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، اور پچھلے دور کے حوالے سے اگر ہم یہ کہیں کہ صرف محض ایک تعلق ایمان کے ساتھ کافی تھا اپنے آپ کو اس فتنے سے بچانے کے لیے، تو آج شاید ایسا نہیں ہے۔ آج جب تک ایمان اور اس سے متعلق عقائد کے حوالے سے گہری نظر، فکر اور گہرا علم نہیں ہوگا، کم از کم اتنے درجے کہ ہم دفاع کر سکیں اس کا، اس وقت تک اس الحاد نامی فتنے سے بچنا تقریباً ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ جو نظام تعلیم ہمارے سامنے اب موجود ہے، اور میں عرض کروں کہ عموماً جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں صرف اور صرف سائنس آ جاتا ہے۔ صرف سائنسی ایجادات ہی نہیں ہے جو نئے نئے نظریات لے کر آ رہی ہیں، جتنے سماجی علوم ہیں وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں، بات انگریزی کی ہو، فلسفے کی ہو، عمرانیات کی ہو، نفسیات کی ہو، سماجیات کی ہو، ہر مضمون کسی نہ کسی انداز میں دنیا کی تمام انسانوں کو، پوری پاپولیشن کو یا تو دینی شعور کے ساتھ براہ راست متصادم کروا رہا ہے، یا پھر اس کی تحقیر کر کے اس سے لا تعلق کر رہا ہے۔ ایک مذہب اور مذہبی شخص تحقیر کا نشانہ بنا ہوا ہے، اور اس کا مذاق اڑانے کے 100 بہانے اس وقت بہرحال یہ ماڈرن دنیا ہمارے سامنے لے کر آ رہی ہے۔ یہ جو الحادی تشہیر ہے یہ ہم جانتے ہیں پہلے بھی ہوتی رہی، اور اب سوشل میڈیا کا دور ہے، جس شدت کے ساتھ ہو رہی ہے، جارحانہ انداز میں ہو رہی ہے، دھڑلے کے ساتھ ہو رہی ہے، کوئی ڈر ان کو نہیں ہے، اپنی بات رکھنے کے حوالے سے پوری دنیا کی ہر قوت ان کے پیچھے کھڑی ہے، لہٰذا انہیں اب کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارے پر کوئی بین ہوگا، ہمیں پیچھا کیا جائے گا یا کوئی رکاوٹ ہوگی۔ تو پورے جارحانہ انداز میں کھل کر باتیں سامنے آ رہی ہیں، علمی چیلنجز کا ماحول ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے، طرح طرح کے نئے نئے علمی نکات ایسے لا کر رکھے گئے۔ ہمارے اسلاف نے بڑوں نے جن معاملات کو سمیٹ کر، لپیٹ کر، سمجھا کر رکھ دیا، انہیں نکال کر سامنے لایا جا رہا ہے۔ بات آ رہی تھی محترم شیر افغان صاحب کی گفتگو میں، تو کچھ تھوڑی سی جو میرے پاس اس حوالے سے نو ہاؤ ہے، اگر میں آپ کے صرف اپڈیٹ کرتا چلوں کہ 2012 میں آخری سروے ہوا تھا دنیا میں الحاد کے حوالے سے، اس کے بعد یہ سروے ہی نہیں کیا گیا۔ 2012 آج سے 11 سال پہلے کی اس سروے کے مطابق دنیا کی 13% آبادی ملحد ہو چکی ہے۔ یہ 2012 کی بات میں بتا رہا ہوں۔ اب اس وقت جو اگر آپ کے سامنے ایک فگر رکھنا چاہوں، جو رکھنے کا تو ہمت بھی نہیں ہو پاتی بہرحال، اور محترم امیر محترم بھی اس کا تذکرہ اپنی بیانات میں کر چکے ہیں، ایتھیسٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان وجود میں آ چکی ہے۔ ایتھیسٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان، اور ایک جو کیلکولیشن کی گئی ہے اس کے مطابق 10 لاکھ ہے جناب علی اس کے اندر جو رجسٹرڈ ممبرز ہیں، یہ 10 لاکھ ہمارے پاکستان کے نوجوان ہیں بالخصوص، جو اس ایتھیسٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان کا ممبر بن چکے ہیں، یا کم از کم اس گروپ میں ان کے ساتھ انوالو ہیں، ان سے متاثر بہرحال ضرور ہیں۔ بہرحال اس وقت بڑی مغلوبیت کی کیفیت ہے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں، ہم نے کہا کہ پہلے سے واجبی تعلق کافی رہتا تھا، ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، ایک جملہ ان سے سنتے تھے، اللہ مالک ہے، اللہ خیر کرے گا، کوئی نہیں یار فکر نہ کرو، اللہ ہے نا۔ یہ جملے ہم اپنے بڑوں سے بار بار سنتے تھے۔ ہمارے بڑے کوئی عالم دین، اپنی بات کر رہا ہوں، ہم نے نہیں دیکھا کوئی علم کے حوالے سے، لیکن یہ جملے بار بار سنتے تھے۔ کسی درجے میں یہ جملے ہم بھی کہہ جاتے ہیں۔ یہ 40-45 سال کی اگر میں بات کروں جو اس وقت ایج کے لوگ ہیں، ہم دیکھیں گے دن میں ایک آدھ مرتبہ تو کہی دیتے ہیں اللہ مالک ہے، فکر نہ کرو۔ لیکن غور فرمائیے گا، اب ذرا 25 سال اور اس سے نیچے کی جنریشن پہ آ جائیے اور نوٹ کیجئے کہ یہ جملہ ان کے منہ سے کتنی دفعہ نکلتا ہے، آپ ڈھونڈیں گے نہیں ملے گا۔ اور یہ میں بات کر رہا ہوں دینی گھرانوں کی، جن کا تعلق مساجد سے اور دینی ماحول سے نہیں ہے، ان کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے۔ دینی گھرانوں کی نسلیں محفوظ نہیں ہیں، وہاں پر یہ جملے اب سننے کو نہیں مل رہے کہ اللہ مالک ہے، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، فکر نہ کرو اللہ خیر کرے گا، نہیں ملتے یہ۔ ہاں پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، لہٰذا اس کے حوالے سے فکر ہے کہ جو ہمیں نظر آتی ہے۔ اب آ جائیں کہ الحاد ہے کیا، تو تعریف کے لحاظ سے یوں سمجھ لیجئے کسی ایک خدا یا تمام خداؤں کا انکار، یہ الحاد کہلاتا ہے۔ ایتھیزم اس کا متبادل لفظ انگریزی میں ہے، ایتھیوس سے یہ بنا ہے، جس کے لٹرل میننگز ہیں وداؤٹ گاڈ۔ اب دنیا کو خدا کی ضرورت نہیں ہے، انسان خود شناس ہو گیا، خود شعور ہو گیا۔ نیو پیجانزم کے نام سے ایک زبردست تحریک اٹھائی گئی
انسان اب شعوری سطح پہ پہنچ چکا ہے کہ اب خدا کی ضرورت نہیں ہے، اپنے معاملات خود ٹیکل کر سکتا ہے، خود سمجھ سکتا ہے، اپنے نظام کو خود بنا سکتا ہے. دہریت بھی ہم اس کو کہتے ہیں. اور اسی حوالے سے ایک نوجوان نسل بہت بڑی تعداد میں جو اس طرف آ رہی ہے، موجودہ جو صورتحال ہے، بلکہ اس سے پہلے اگر ایک قرآن کے ساتھ تھوڑا سا اس کو اگر لنک کریں تو ہم جانتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسا نہیں کہ بالکل ابھی کی کوئی ایجاد ہو، یہ تو معاملہ پہلے سے ہے. قرآن ہمارے سامنے سورہ جاسیہ میں رکھتا ہے نا ان کی بات، وما یہلکنا الا الدہر. تو یہ بھی اسی الحاد کا ایک انداز ہے نا کہ کچھ نہیں، بس یہ زمانہ ہے جو ہمیں مارتا ہے، اور یہی ہے جو ہمارے اوپر غالب آتا ہے. یہ خدا کا تصور، اللہ کا تصور یہ درمیان میں کہاں سے لے آئے. تو بہرحال آج کا جو الحاد ہے اور پچھلا جو الحاد ہے اس کے کمپیریزن میں اگر ایک جملہ آپ کے سامنے رکھوں، پچھلا الحاد جو تھا وہ جہالت پر مبنی تھا، وہ خدا کے ساتھ متعارف نہ ہونے کی وجہ سے تھا، وہ خدا کو نہ پہچاننے کی وجہ سے تھا. آج کا جو الحاد ہے یہ شعوری الحاد ہے، یہ مدلل ہے، اس کے پیچھے دلائل ہیں. اب باقاعدہ علمی انداز میں ثابت کر کے، سوچ کر سمجھ کر یہ بات رکھی جا رہی ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے. مثالیں رکھی جا رہی ہیں، ذہنوں کو مغلوب کیا جا رہا ہے. پرابلم آف ایول نام سے، اگر جو لوگ جانتے ہیں اس کو، اس فیلڈ میں سنتے سمجھتے رہتے ہیں، بڑا مشہور یہ فلسفہ ہے، یہ فلسفہ شر. بھئی وہ ایک اللہ ہے، ایک خدا ہے، تو وہ کیوں لوگوں کو دکھ دیتا ہے، کیوں بیمار کرتا ہے؟ یہ کیسا اللہ ہے تمہارا جس نے ایک کو غریب ایک کو امیر پیدا کر دیا، ایک کو معذور ایک کو صحت مند بنا دیا؟ یہ کیسا اللہ ہے کہ جس نے ایک شخص کو یہ حالت کر دی کہ اس کے پاس کھانے کو نہیں، اور ایک کے پاس اتنا ہے کہ اس کے پاس فراوانی نہیں؟ اب اس طرح سے وہ لوگوں کے ذہنوں کو، الحمدللہ ہم ان باتوں کے جواب جانتے ہیں، لیکن غور فرمائیے کہ ایسا شخص جو قرآن سے ناواقف ہے، ایمان سے دور ہے، ماحول سے دور ہے، وہ بہت جلد ان فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے. بگ بینگ پرانی بات ہو گئی، اب اس بگ بینگ کی کوک سے نئے نئے نظریات جنم لے رہے ہیں. نظریہ ارتقاء اب صرف بایولوجی میں نہیں رہ گیا جناب، کہ جناب یہ انسان بندر سے بنا، بندر فلاں سے بنا. یہ نظریہ ارتقاء اب ایک نئی شکل اختیار کر چکا. اسے تو رد کیا انہوں نے خود. اب اس نئی شکل میں جو اصل بات سامنے آتی ہے وہ کیا ہے؟ ہر نئی چیز پچھلی سے بہتر ہے، نئے لوگ پچھلے لوگوں سے بہتر ہیں، آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے بہتر ہے. ثابت کیا ہوا؟ جو نئی جنریشن ہے وہ زیادہ پاورفل ہے، سمجھدار ہے، زیادہ باشعور ہے، وہ اپنے بزرگوں سے، بڑوں سے زیادہ جانتی ہے. اب اس سارے تناظر میں آ جائیے یہاں، تو یہ جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے بزرگان دین ہیں، تو یہ تو معاذ اللہ ہم سے کم عقل ہوئے، کم سمجھ ہوئے. ہم زیادہ سمجھدار ہیں، زیادہ ایکسپوزڈ ہیں دنیا کے معاملات کے ساتھ، لہٰذا ہمارے اندر زیادہ سمجھ ہوگی کہ ان کے اندر، ہم زیادہ معاملہ فہم ہوں گے کہ وہ ہوں گے، معاذ اللہ. اب یہ ہے وہ انداز اس بات کو سمجھانے کا. اور بہرحال جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو تسلی دی جاتی کہ آپ زیادہ سمجھدار ہیں، اس کی کوک سے پھر وہ معاملہ جنم لیتا ہے کہ بھئی آپ جو فیصلہ کریں گے دین کے حوالے سے، جو آپ کی سمجھ ہوگی وہ زیادہ بہتر ہوگی ان کے مقابلے میں جو پیچھے گزرے ہیں. اب اس میں وہ تفصیلات بھی اگر آ جائیں، مارکس نے مذہب کو فیون قرار دیا. اس زمانے میں اس کو شاید اتنی پذیرائی نہ ملی، لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ تو مذہبی لوگ ہیں، ان کے ساتھ کچھ مسئلہ ہوگا تو استغفر اللہ بیٹھ کر پہلے 5 دفعہ پڑھتے تھے 50 دفعہ پڑھ لیں گے. بھائی جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بیٹھ کر آرام سے اپنا سر دھنتے رہیں گے، ٹھیک ہے بھی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. انسان ہے، چیلنج قبول کرے، فیس کرے. اب اس انداز کو اس طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال کر اور مذہب کو افیون کا نام دے کر، پھر اسی طرح جو فرائیڈ نے سماج کو ڈھکوسلا قرار دیا، اس کو اس انداز میں لایا جا رہا ہے. یہ کیا بزرگوں کی بیٹھ کے خدمت کرو، یہ بڑوں کو نبھاؤ، یہ ماں باپ کی خدمت. ایک انسان ہے، اس کی انفرادیت ہے، اس کی اپنی ایک شخصیت ہے، وہ کیا بڑوں کی خدمت میں لگا رہے؟ کیا وہ بچوں کو پالنے میں لگا رہے؟ ارے بھائی اپنی زندگی تھوڑی سی اس کو انجوائے کرو. اس انداز میں ان چیزوں کو، ہیومنزم کا تصور ہمارے سامنے آ رہا ہے، جو پہلے میں نے بات کی کہ خود شعوری اس لیول پر آ چکی ہے کہ بس سائنس اور سائنسدانوں کا روب، ان پر اعتماد. ایک شخص بیمار ہے، شدید بیمار ہے، اب اس سے یہ تو بات سمجھ نہیں آتی نا کہ سورہ فاتحہ سے اس کو شفا مل جائے گی. وہ ملنی بھی نہیں، کیونکہ یقین ہی نہیں ہے. اس کو تو شفا ملنی ہے کس سے؟ پیناڈول کی 2 گولیوں سے. پیناڈول کس نے ایجاد کی ہے؟ وہ ملتی کون سی دکان سے؟ وہ دیتا کون ہے؟ ان کا مذہب سے، دین سے کوئی تعلق ہے؟ کوئی قرآن سے، کوئی حدیث سے؟ او بھائی بات یہ ہے کہ پھر ہمارے مسائل تو یہ حل کر رہے ہیں نا، مذہب یا دین تو حل نہیں کر رہا ہمارے مسائل. اب اس انداز میں جب یہ بات سامنے رکھی جائے کہ جو مادہ ہے، مادے سے مادہ بنتا ہے، مادہ اپنی شکل تبدیل کرتا ہے. بات تذکرہ پہلے آ رہا تھا، تفصیل میں جانے کی ظاہر ہے اس وقت نہ موقع ہے نہ ضرورت ہے. تو ایلیمنٹ سے ایلیمنٹ ملتا ہے اور کمپاؤنڈ بن جاتا ہے، ایٹم سے ایٹم ملتا ہے، مالیکیول بن جاتا ہے. ہمارے سامنے یہ مادہ الگ الگ روپ دھار رہا ہے.
تو یہ مادہ ہی ہے جو اٹرنل ہے، جو قدیم ہے، یہ خود سے بنا اور اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہوا آگے جا رہا ہے. یہ میکینزمز ہیں جو چل رہے ہیں، مادے سے شروع ہوتے ہیں، مادے پر ختم ہو جاتے ہیں. یہ مادہ ممکن الوجود نہیں رہا، واجب الوجود ہو گیا. اب اس کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں. جو کچھ کرنا ہے اسی مادے کے اوپر ڈپینڈ کر کے، انہی اسباب کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہی کرنا پڑے گا. یہ جناب آج کا میں نے ایک انداز آپ کے سامنے رکھا کہ جو اس وقت بہت بڑے بڑے چیلنجز اس الحاد کے حوالے سے. ایک ایٹیٹیوڈ اس کے اندر جو بہت ریسنٹ ہے، اس کو نام دیا جا رہا ہے ناٹ انٹرسٹڈ. آپ کسی ملحد کو یا کسی نوجوان کو جو ملحد نہ بھی ہو لیکن وہ تائب ہو ان معاملات سے، اگر سمجھانے کے لیے کہیں کہ بیٹا مجھ سے بات کرو، وہ کہے گا ناٹ انٹرسٹڈ. بھائی مجھے بات ہی نہیں کرنی ہے آپ سے. یہ خدا اور خدا کی تہذیب اور یہ خدا کی باتیں اب یہ پرانی ہو گئی، اب نکلو ان سے. اب یہ باتیں جو ہے نا اب وقت کی ضرورت نہیں ہے. ناٹ انٹرسٹڈ ایٹیٹیوڈ یہ ڈیولپ ہو رہا ہے، لہٰذا خدا کی بات نہ کرو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک انداز. اب آ جائیے، ظاہر ہے انسان کی ضرورت ہے، جب مذہب اس سے لیں گے تو کچھ نہ کچھ متبادل تو دیں گے نا اس کو، اطمینان دینے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے. تو متبادل ہے نا ہمارے پاس، یہ قومیت ہے نا. قوم کی خاطر جیو، قوم کی خاطر مرو، اپنی انرجیز کو یہاں لگاؤ نا. یہ وطنیت ہے نا، یہ وطن ہے نا. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو کہا تھا علامہ نے. تو آج اس کی ایک نئی شکل ہمارے سب سے پہلے پاکستان کی صورت میں آئی کہ نہیں آئی؟ حقوق انسانی ہے، ٹھیک ہے تم یہاں سے نکل گئے ہو وطن سے، قوم سے، تو انسان ہے نا، اس کے لیے جیو، انسانیت کی خدمت کے لیے. یہ قانون ہے نا جو سپریم شے ہے، اس قانون کے اوپر کچھ نہیں. لہٰذا اس قانون کی امپلیمنٹیشن کے لیے، اس کے اطلاق کے لیے، اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے کے لیے جیو. جو قانون کا دشمن ہے وہ انسان کا دشمن ہے. بھائی اگر اس سے بھی تمہارا دل نہیں بھرتا، پیٹ نہیں بھرتا، تو سوشل ورک ہے نا، خدمت انسانی ہے نا، لگو نا ان کاموں کے اندر. اور اگر ان سارے معاملات سے نکل کر بھی کوئی حرکت رہ گئی ہے تو سیاسی جد و جہد ہے نا، یہ سیاسی لیڈرز ہیں نا جو ہمارے خدا ہیں، ان کی خاطر جیو، ان کی خاطر مرو، ان کے مقصد سے اپنے مقصد کو ملاؤ. لہٰذا یہ متبادل ہیں جس میں انسانوں کو لگایا گیا. اور پھر ایک اور انداز، اصنام پرستی جس کو نام دیا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ یہ جو شوبز کی دنیا ہے، یہ ہمارے سامنے فلموں کو، ڈراموں کو اور ان ٹاپکس کو اس انداز میں رکھ رہی ہے کہ آج ایک ہمارا نوجوان بالعموم ایک ڈرامائی کیفیت میں رہتا ہے، ایک فلمی کیفیت، ایک فینٹسی میں رہتا ہے، ایک خیالی دنیا میں رہتا ہے. اس کے دماغ میں گانے بج رہے ہیں، اس کے دماغ میں ایک منظر ہے کسی ڈرامے کا، کسی فلم کا. وہ حقیقت کی دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ خوابوں کی دنیا میں ہے. اور اس فینٹسی کے اندر جو کچھ ہے وہ الٹا ہے، حقیقت سے بالکل دور ہے، وہ ریالٹی میں ہے ہی نہیں. لہٰذا بہت آسان ہے ایسے شخص کو اچک لینا اور اس نظریے اور عقیدے سے اور ایمان سے دور کر دینا. اس میں جو آخری کیل ٹھکی ہے اس موجودہ الحاد کے اندر، جو ہے تو پرانی لیکن اس کو جو اب شدت کے ساتھ ٹھوکا گیا، وہ ہے جناب یہ مادہ پرستی کے ہی انداز میں کہہ لیجیے سرمایہ پرستی. مال و دولت کی ہوس، اسٹیٹس کانشیس بنا دیا گیا. مسائل کا حل کیونکہ پیسے سے ہوگا، پیٹ تو روٹی سے بھرنا ہے. اب مسئلہ یہ کہ صرف پیٹ بھرنا ایشو نہیں ہے، زبان کا ذائقہ بھی بہت بڑا ایشو ہے. اور ذائقہ تو ہلکے پھلکے پیسے سے نہیں آئے گا نا بھائی، اس کے لیے تو زیادہ پیسہ چاہیے. یہ صرف ٹن ڈھانپنے سے بات تھوڑی چلے گی. کمفرٹیبل ہونا چاہیے، ذرا ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھنے میں لگے کہ شخص نے کچھ پہنا ہوا ہے. برانڈ ہونا چاہیے، کوئی فرق ہونا چاہیے. اس میں معیارات بنائے گئے، کھانے کے معیارات، پہننے کے معیارات، رہنے کے معیارات. آپ ذرا ان لگژریز، ٹائم بڑا مختصر ہے، یہ ٹائم لگژریز کو دیکھیں کس لیول پہ جا رہی ہے. میں صرف ایک مثال سادہ سی دیا کرتا ہوں. ہمارے یہاں کراچی میں وہ نیو ٹاؤن چورنگی سے جب مڑتے ہیں اسٹیڈیم روڈ کی طرف، تو وہاں پر یہ سرامکس کی اور ان کی سینیٹری کی امپورٹڈ آئٹمس کی دکانیں وہاں لگی ہوئی ہیں. تو وہاں ایک بہت بڑا بل بورڈ لگا ہوا ہے اور اس پر جو اسٹیٹمنٹ لکھی ہے وہ یہ ہے، دا باتھ روم یو کین لیو ان. تو اب یہ ہمارے بھائی، اب باتھ روم ایسے بناؤ کہ جس کے اندر، اب بہرحال کیا اس میں مزید بات کروں. اب یہ دنیا کا یہ فلسفہ ہمارے سامنے. بہرحال جی یہ میں نے آپ کے سامنے اس وقت کے چیلنجز کے حوالے سے بات رکھی ہے. اور وہ جو کہا نا کسی شاعر نے کہ تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے. نوکری نہیں ہے تو یہ ہے بڑا مسئلہ، نوکری ہے لیکن کم تنخواہ کی، یہ ہے بڑا مسئلہ. یہ اللہ ہے، رسول ہے، قرآن ہے، دین ہے، تقاضے ہیں، یہ سب بعد میں آئیں گے. پیٹ بھرے گا تو کچھ کرو گے نا. تو لہٰذا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے سامنے رکھا گیا، یہ فریب جلوہ ہے سر بسر، مجھے ڈر ہے اے دل بے خبر، کہیں جم نہ جائے تیری نظر انہی چند نقش و نگار پر. اب آ جائیے، اس میں جو آخری حصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا وہ ہے رد الحاد. کیسے بچیں، کیا کریں، کیسے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو. تو اس میں پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ ایمان کی مضبوطی. اور ایمان کی مضبوطی کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے.
خود بھی قرآن سے جڑنا ہے، اپنی اولادوں کو قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے. الحمدللہ صبح سے ہم یہی باتیں سمجھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. قرآن کے ساتھ جڑیں گے، ایمان مضبوط ہوگا، اس کی آبیاری ہوگی، انشاءاللہ ان فتنوں سے بچ کر رہ سکیں گے. قرآن ہمارے سامنے بات رکھتا ہے. قرآن بتاتا ہے بدیع السماوات والارض کون ہے؟ اللہ ہے. لم یلد ولم یولد کون ہے؟ اللہ ہے. مرضی کس کی، اختیار کس کا، قدرت کس کی، طاقت کس کی؟ اللہ کی. قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. لہٰذا اپنے آپ کو بھی ہم ذرا پیش کریں اس کائنات کے سامنے، دیکھیں آیات آفاقی، آیات انفسی، غور کریں، فکر کریں اللہ نے کیسے بنا دیا. ہمارے ایک استاد کا مکالمہ ایک ملد سے ہوا، کہنے لگا جی کہاں ہے اللہ، کوئی نشانی تو بتائیں، کوئی نشانی تو بتائیں. کہنے لگے بھائی تو نے سنا نہیں، مینار پاکستان چل پڑا لاہور سے اور چلتے 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 فیصل آباد پہنچ گیا. کہنے کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ کہہ رہے کیوں ایسا ہو گیا تو؟ ارے بھائی یہ تو بڑا معجزہ ہو جائے گا، آپ ایسا کر دیں میں قائل ہو جاؤں گا. اچھا تجھے مینار پاکستان کے لاہور سے چل کر فیصل آباد پہنچنے پہ قائل ہو جانے کا یقین ہے، اور میرا اللہ جو اتنے بڑے سورج کو نکالتا ہے مشرق سے اور وہاں سے نکال کر مغرب، اور روزانہ 1 ملی میٹر انچ کے فرق کے بغیر یہ دن اور رات کا آنا، یہ تیرے اس بودے بوگس عقیدے کو یہ اس میں کوئی تیشہ نہیں ڈالتا، اس کو ہلاتا نہیں. او بھائی دیکھ تو صحیح اللہ نے کیسے. کہنے لگے یہ پانی دیکھ تیرا، ایک دن چھوڑ دے بوتل کے اندر، اگلے دن خراب ہو جائے گا. ہاں کیوں پانی خراب ہو جاتا ہے؟ یہ اللہ نے ہزاروں سالوں سے پانی رکھا ہوا ہے. کہاں رکھا ہے؟ سمندر میں. خراب کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ کڑوا بنا دیا اس کو، نمکیات ڈال دیا اس میں. نہ ڈالتا میرا اللہ اس میں نمکیات، میٹھا چھوڑ دیا اس کو، اب تک خراب ہو چکا ہوتا، سڑ چکا ہوتا، ضائع ہو چکا ہوتا. اللہ نے پریزرو کیا نمک ڈال کے، کڑوا بنا. اتنا کڑوا منہ میں ڈال تھو 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 انسان کرتا ہے. کیوں بھائی؟ اللہ کی حکمت ہے، اس لیے تو بچا ہوا ہے، اس لیے تو سڑتا نہیں، خراب نہیں ہوتا. اچھا اس کڑوے پانی میں سے نمکیا جو چھوڑ کر نمکیات کو بخارات کی شکل میں اتنے باریک ذرہ بنا کر، اتنا باریک کہ اس پر گریوٹی اثر نہیں کرتی، اللہ نے اس کو اوپر چڑھا دیا. ایوپریشن، اوپر بخارات بن کر گیا. اب ذرا سوچو وہ سورج جو وہاں کے روشنی ڈال رہا ہے، تم یہاں 300 کروڑ میل کے اوپر یہاں پر اس کی 50 ڈگری میں اپنی زبان نکال رہے ہو. وہ سورج وہاں ہے، ادھر ہمیں، ادھر گرمی سے ہمارے پسینے بہ رہے ہیں، پانی اوپر جا رہا ہے گرم ہو کر سورج کی گرمی سے، اور اوپر وہ جو کرسٹ ہے وہاں جا کر جو کنڈنس ہو جاتا ہے وہاں، اس لیے کہ مائنس میں ٹیمپریچر ہے. یعنی جہاں سے روشنی آ رہی ہے وہاں ٹیمپریچر مائنس میں ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کنڈنس ہو جانے کے بعد بادل بن کے وہیں تھما رہتا ہے، آگے بڑھتا ہے جب تک اللہ کا حکم ہوتا ہے، کوئی گریوٹی اس پر اثر نہیں کرتی. پھر وہ آتا ہے، فزیکل فیکٹرز کام کرتے ہیں، جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں برس جاتا ہے. اب ذرا سوچ یہ بادل ایک ساتھ گر جائے تیرے اوپر، یہ گلاس میں پانی بھر کے، یہ گلاس میں پانی بھر کے ایسے چھپاک سے ایک ساتھ یہاں نیچے پھینک دوں، یہ میز پہ جو کچھ پڑا ہوا سب ادھر ادھر ہو جائے گا. یہ ٹنوں، پتہ نہیں ٹن تو چھوڑا لفظ ہے، یہ پانی جو بادل سے گرتا ہے یہ ایک ساتھ چھپاک کر کے گر جائے، بچے گا کچھ؟ میرے اللہ نے اس کو قطرہ قطرہ بنا کر نیچے اتارا. اور غور فرمائیے اگر وہ اتنا بڑا قطرہ ہوتا جتنا بڑا نیچے سے اوپر چڑھا تھا تو وہ کبھی بھی نیچے نہیں آ پاتا. اللہ نے اس کو اتنا بڑا تو کیا کہ گریوٹی نے کام کیا، نیچے آ کے گرا. قطرہ 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 گرتے گرتے، اور یہ پانی سارا گر کے سب سمندر میں چلا جاتا. تیرے ہاتھ کیا آتا؟ اللہ نے محفوظ کر دیا وہاں دریاؤں میں، ندیوں میں، نالوں میں، آبشاروں میں، اور پورے سال کا ریزرو کر دیا ہوا گلیشیئرز کی صورت میں، جہاں سے بہ بہ کر پورے سال آتا ہے، تم اس کو استعمال کرتے ہو، اور پھر چلا جاتا ہے سمندر کے اندر. پھر اللہ وہاں سے اٹھاتا ہے، اور پھر یہ دیکھو تو صحیح اللہ کی قدرت، اپنے اندر تو جھانکو. کہنے لگے ذرا غور تو کر بھائی، کھانا کھاتا ہے؟ ہاں کھانا تو کھاتا ہوں. کیسے کھاتا ہے؟ ہاتھ سے کھاتا ہوں. یہ کونی کا جوڑ تو ختم کر دے ذرا، یہ کونی کا جوڑ ہے نا، اس کا شکر ادا کرنا اللہ کا. کیوں بھائی؟ اس کو ایسے کر کے ذرا کھا کے دکھا کھانا. کھا کھانا کیسے کھائے گا؟ اٹھانے والا کیا کرے گا؟ یا تو جانوروں کی طرح منہ سے کھائے گا، یا پھر ہاتھ ایسے اوپر لے جائے گا وہاں سے پھینکے گا، ایسے کھائے گا، یا پھر ایک دوسرے کو آپ مجھے کھلاؤ میں آپ کو کھلاؤں. یہی طریقہ رہ گیا نا. اللہ نے یہ اتنا سا جوڑ یہاں ڈال کے کیا زندگی آسان کر دی. سوچو تو صحیح، یہ انگوٹھے کو ایسے بند کر کے کرو، زندگی کا کام پتہ چل جائے گا کہ اس انگوٹھے کی اہمیت کیا ہے. یہ ناخن ہٹا کے ذرا کوئی چیز پکڑنے کی کوشش کرو، پتہ چل جائے گا. یہ گھٹنا 1 ملی میٹر نیچے کھسکاؤ، چل کے دکھاؤ، پتہ چل جائے گا. ارے اللہ کے بندو، اللہ تو تمہارے سامنے ہے ان نشانیوں کی صورت میں، اپنی قدرتوں کی، اپنی طاقتوں کی صورت میں. اس کو پہچاننا ہے، اس کے سامنے اپنا سر جھکانا ہے، اس کا معترف، اس کی معرفت حاصل کرنی. کیسے ملے گی؟ قرآن سے. قرآن کے ساتھ جڑیں بھائی، اپنے آپ کو بھی جوڑیں، اپنی اولادوں کو بھی جوڑیں، یہ تذکرے کریں.
بات آ رہی تھی تربیت کی. یہ نہ سمجھیں میں تربیت نہیں کر رہا تو اولاد کی تربیت نہیں ہو رہی. یہ نہ سمجھیں کہ یہ تربیت اگر میں نہیں کر رہا میری اولاد کی تو تربیت نہیں ہو رہی, دوسرے کر رہے ہیں. یہ زمانہ ان کی تربیت کر رہا ہے, یہ میڈیا ان کی تربیت کر رہا ہے. میں اپنے فرض سے غافل ہوں, وہ غافل نہیں ہے. مجھے جاگنا پڑے گا, پورے شعور کے ساتھ جاگنا پڑے گا. اس سیلاب کے آگے بند باندھنا پڑے گا, ورنہ بہت دیر ہو جائے گی خدا نہ خواستہ اور ہمارے ہاتھ کچھ نہ آئے گا. بات آ رہی تھی پنچ لائن کی, تو پنچ لائن کے طور پر آپ کے سامنے اگر ایک جملہ جو کہ ہمارے بہت ہی محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب, اللہ تعالیٰ انہیں صحت یاب فرمائے جلد سے جلد, اور وہ اور مزید ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود رہیں انشاءاللہ صحت کے ساتھ, عافیت اور ایمان کے ساتھ. تو ان کا ایک بڑا یہ اپنا اس طرح کے بیانات میں وہ ایک جملہ کہا کرتے ہیں, ملتزم تربیتی کورسز میں وہ پڑھایا کرتے تھے. کہتے تھے اس بات کو سمجھو جو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آج میری یہ پنچ لائن اس موضوع کے حوالے سے, کہ اللہ طاقت نہیں ہے, اللہ طاقت نہیں ہے, طاقتور ہستی ہے. قدرت کے کرنے سے نہیں ہوتا, اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. اللہ کے حوالے کر دیا جائے اپنے آپ کو. اللہ کے حوالے کرنے کے لیے جو کی ورڈ ہے وہ توکل ہے, بھروسہ, توکل. اس توکل کو بہت سارے اندازوں میں ہم سمجھ سکتے ہیں. ایک بڑی سادہ مثال سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا واقعی اللہ پر ہمیں بھروسہ ہے؟ اس بات کا جواب لینے کی کوشش کرتے ہیں. ایک آدمی, وہ جگلرز کہلاتے ہیں نا, رسی کے اوپر چلنے والے, بہت اونچی 2 عمارتوں پر اس نے رسی باندھی اور کھڑا ہو گیا. لوگ جمع ہوئے, تماشا دکھائے گا, رسی پہ چلے گا. ابھی لوگ اسی حیرانگی میں تھے کہ اس شخص نے اپنے 5 سال کے چھوٹے بچے کو اٹھا کے کندھے پہ بٹھا لیا. لوگ کہنے لگے یہ پاگل ہے, تیرا دماغ خراب ہے, خود بھی مرے گا, بچے کو مروائے گا. ابھی لوگ اسی شش و پنج میں تھے کہ وہ شخص بڑے مزے سے رسی پہ چلتا ہوا دوسری طرف پہنچ گیا. لوگوں نے تالیاں بجا دی, واہ واہ ہو گئی, شور مچ گیا, واہ واہ کیا بات ہے, اتنا ایکسپرٹ, اتنا زبردست. اس شخص نے مائک اٹھایا اور کہنے لگا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو یقین ہے کہ میں واپس اس رسی پر چل کر پچھلی جگہ پہنچ جاؤں گا؟ تمام لوگوں نے کہا ہمیں یقین ہے, ہم نے دیکھا ہے, تم جیسا ماہر ہم نے دیکھا نہیں آج تک کبھی, تم بالکل پہنچ جاؤ گے. آپ سب کو یقین ہے؟ ہاں. ہاتھ اٹھائیے, کس کس کو؟ سب نے ہاتھ اٹھا دیے. سب کو یقین ہے کہ اس رسی پہ؟ ہاں ہاں سب کو یقین ہے بھائی, ابھی دیکھا ہم نے تمہیں, تم ماہر ہو. اس شخص نے کہا اچھا آپ میں سے کون ہے جو آ کر میرے کندھے پر بیٹھنے کو تیار ہے؟ سب کے ہاتھ نیچے ہو گئے. سائلنس, پن ڈراپ سائلنس, خاموش ہو گئے سب. اب اس نے, جو شخص نے بات کہی وہ کیا کہتا ہے, یہی فرق ہے, آپ کو مجھ پر یقین ہے لیکن مجھ پر بھروسہ نہیں ہے, اور یہی ہم اپنے اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. یقین ہے, بھروسہ نہیں ہے. بھروسہ تو اللہ کی قسم سب کچھ اللہ کے حوالے کر کے مطمئن ہو جاتے نا. پھر نہیں ہے نا مطمئن, نہیں ہمیں اس بات پر بھروسہ کہ اللہ کے کرنے سے ہوگا, میرے کرنے سے یا کسی اور کے کرنے سے. تبھی تو اس طرح سے ہمارے آج یہ حالات ہیں. جبھی تو ہمارے, چاہے فلسطین کا منظر دیکھیں یا اپنے گھروں کا منظر, کس کس بات پر روئیں. یقین تو ہے, بھروسہ نہیں ہے. اللہ ہمیں اپنے اوپر بھروسہ, توکل عطا فرمائے. اور یہ جو الحاد نام کا شدید فتنہ ہمارے گھروں کے دروازوں یا شاید اس سے بھی اندر تک پہنچ گیا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہماری اولادوں کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاک